الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر کا بیان آپ لوگ سن رہے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصراً میں نے بیان کیا. ہمارے لیے قرآن کے ہر بیان میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے
آپ کو بتایا تھا کہ 104 صحیفے نازل ہوئے، ان میں بہت سی تبدیلیاں لوگوں نے کر دی تھی، مگر قرآن محفوظ ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ قرآن کریم کی عبارت بھی معجزہ ہے اور ہدایت بھی۔ تورات بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی، انجیل بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی، مگر لوگوں نے اس میں تبدیلی کی، تحریف کی، اور قرآن نے واضح کر دیا کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اللہ کی ہدایات سے جدا ہو کر وہ ظالم ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں۔ پہلی بات، انسان کو بنانے والا اللہ تعالی، انسان کی عقل کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اس انسان کے پورے جسم میں کیا کیا نظام ہے، قدرت کے کتنے کارخانے ہیں انسان کے جسم میں، شاید انسان کو پوری طرح معلوم بھی نہیں۔ سائنس نے جتنی تھوڑی بہت تحقیق کی ہے اپنے طور پر، وہ کچھ جان سکے ہیں۔ میڈیکل سائنس، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، جسم میں کوئی خرابی آئے، ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ ہم بہت تھوڑا سا جانتے ہیں، بہت سی چیزوں کا ان کے پاس علاج نہیں ہے، بہت سی ان کو معلومات نہیں ہیں ابھی تک، مگر جس رب نے بنایا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر اس کی ہدایت سے الگ ہو جائیں گے تو پھر ہمارا کچھ بھی درست رہ سکتا نہیں۔ جس نے بنایا اس کی ہدایات پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے۔ کیا حرام ہے، کیا نہیں، یہ ایمان والا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے جانتا ہے۔ ہم خود حلال و حرام کا فیصلہ کر سکتے نہیں۔ نبی کا دامن چھوڑ دیں تو نہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہدایت پا سکتے ہیں۔ ہمیں تو رب تعالی کی پہچان بھی ملی ہے تو نبی کے ذریعے ملی۔ نبی ہی نے بتایا ہے کہ رب تعالی کون ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مستعان حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ مستقل بالذات خود سے صرف اللہ ہے، باقی سب کو اس نے بنایا۔ اللہ تعالی کی عبادت کیسے کرنی ہے یہ بھی ہمیں نبی نے بتایا۔
قرآن ہمیں ملا ہے تو نبی کے ذریعے ملا ہے۔ ہمارے گھروں میں ڈائریکٹ براہ راست قرآن کا نسخہ نہیں بھیج دیا گیا، یہ نبی پر نازل ہوا، ہمیں ان کی زبان سے ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ آگے 2 آیتوں کے بعد ایک بیان ہے جو انشاءاللہ آپ سنیں گے، بہت اہم، کہ نبی کے ذریعے ہی ہمیں ہدایت ملی ہے۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ کیا ہے، کون سا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا۔ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے بعد تشریف لائے، آخری نبی ہیں، ان کے بعد نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی نبی ہے۔ پہلے نبیوں کی نبوت کے زمانے گزر گئے، جو احکام انہیں دیے گئے ان میں سے ہم صرف ان احکام کے پابند ہیں جو ہم تک اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے پہنچائے۔ ان کتابوں میں کیا کیا تھا، کیونکہ وہ اصلی حالت میں اب موجود نہیں۔ نفس، آپ کی جان، آپ کی ذات، اس کی خواہشات، یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان سے جدا نہیں۔ مگر ان خواہشات کی، میں نے بتایا تھا 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک حق کے موافق ہوتی ہیں اور ایک حق کے مخالف ہوتی ہیں۔ کچھ ہوتی ہیں جو صحیح ہوتی ہیں، کچھ آپ کی ڈیزائرز، وشز، ایمبیشنز، خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں غلط ہوتی ہیں۔ غلط خواہشات پر عمل کرنا کبھی حرام ہوتا ہے اور کبھی کفر ہوتا ہے۔ حق کے موافق جو خواہشات ہیں، جو اچھی خواہشات ہیں، ان پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ انسان کو عقل بھی دی گئی، سمجھ بھی دی گئی، شعور بھی دیا گیا، تمیز کرنے کی صلاحیت بھی دی گئی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے لیے پوری ہدایت بھی دی گئی۔ اس کے بعد وہ اپنی خواہشات کی تہذیب نہ کرے، ان کو درست نہ کرے، غلط خواہشات پر قابو نہ پائے، تو پھر اس انسان نے اپنی عقل سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ سمجھدار وہی کہلائے گا جو صحیح اختیار کرے گا، غلط کو چھوڑ دے گا۔ لا یعنی بیکار چیزیں، بے فائدہ چیزیں، ان میں وقت گزارنا
وقت کو ضائع کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو ختم کرنا ہے، نیکی، بھلائی، سچ اور صحیح راستے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور انسان کو اس سے ہدایت بھی ملتی ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ظالم جو اپنے آپ پر ظلم کرے یا کسی اور پر کرے، اس کو کوئی بھلائی نہیں ملتی۔ کسی کے پیسے مار لینا، کسی کو ویسے جسمانی اذیت پہنچانا، ذہنی تکلیف پہنچانا، جس کو آپ ٹارچر کرنا کہتے ہیں، کسی کے لیے تکلیف کا، اذیت کا، پریشانی کا سامان کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ناحق اگر ہے، کوئی ناحق ناجائز کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں۔ ہمیں کہا گیا خیر الناس، بہتر انسان، بہتر لوگ کون سے ہیں؟ من ینفع الناس، جن سے لوگوں کو فائدہ ہو، نفع ہو۔ میرا وجود میرے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہونا چاہیے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ علم حاصل کر کے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی جو جاہل ہے، اگنورینٹ ہے، جس کو یہ توفیق نہیں کہ وہ علم حاصل کرے، اپنے آپ کو سنبھالے، بتائیے جاننے والا صحیح عمل کرے گا یا نہ جاننے والا؟ آپ کہیں گے جاننے والا۔ تو جاننے کیا، جو پورا مرحلہ ہے اسی کو تو سیکھنا کہتے ہیں، علم حاصل کرنا۔ لفظوں کے معانی، ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے بولنا سیکھ لیا، لکھنا سیکھ لیا، مگر یہ کہ کون سا لفظ کب کہاں بولنا ہے یہ آپ کو سیکھنا، یہ تربیت بھی چاہیے، جس کے لیے باقاعدہ پہلے محنت کی جاتی تھی، اب ویسا حال نہیں ہے۔ بولنا تو آتا ہے مگر صحیح بولتے ہیں، موقع پہ بولتے ہیں، مناسب بولتے ہیں۔ ظلم کرنے والے کس کس طرح ظلم کرتے ہیں؟ اگر اس کی پوری فہرست بنائیں تو اچھی خاصی بن جائے گی، لیکن اس وقت جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن کی ہدایت موجود ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، ان سے الگ ہو جائیں اور ابلیسی مشورے، شیطانی مشوروں پر، غلط باتوں پر چلنے لگ جائیں تو بتائیے ظالم کہلائیں گے یا نہیں؟ ہم خود پر ظلم کریں گے یا نہیں؟ کچھ لوگ مسلمان کہلا کر قرآن کی آیتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، حدیث کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، حقائق سچی باتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سچ کو توڑ مروڑ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے۔ کچھ لوگوں کا کاروبار ہی یہی ہے، روزگار ہی یہی ہے،